کرائسس میں سے اس وقت جس کرائس کو ہم ورلڈ وائڈ فیس کر رہے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین ہر ویک ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، وہ ہے مسئلہ فلسطین۔ جو مسئلہ فلسطین نہیں ہے، وہ مسئلہ انسانیت ہے۔ یہ صرف مسئلہ مسلمین نہیں ہے، یہ امت محمدیہ کا مسئلہ نہیں اس وقت، یہ فلسطین کا مسئلہ اس وقت پوری دنیا پہ چھا چکا ہے۔ غیر تو غیر اپنے لوگ بھی ان کو بتانے لگ گئے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں نے اس کو جینوسائیڈ کا نام دے دیا۔ ظلم اور بربریت تو ہے ہی، اور تکلیف تو ہے ہی ہے۔ پوری دنیا کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اور جنگیں لگ کے ختم ہو جاتی ہیں، یہ کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ فلاں تو 2 ماہ میں ختم ہوگی، فلاں 3 ماہ میں ختم ہوگی، فلاں 2-4 دن میں ختم ہوگی۔ مسئلہ فلسطین کیا ہے؟ تو لکھیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ بندے کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ کیا ایمان کی وہ چٹانیں ہیں لوگ؟ تو مسئلہ فلسطین اصل میں ایمان کی طاقت کا اظہار ہے۔ جتنا زیادہ ایمان اتنی بڑی آزمائش، یہ ایک پورا ٹاپک ہے۔ ہمارے سلف صالحین احادیث کی روشنی میں یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ جس بندے کا جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنی بڑی اس کے اوپر آزمائش آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کا حکم نہیں دیا تھا، خواب دکھایا تھا، پر ابراہیم کا ایمان اتنا پختہ تھا، ایمان اتنا پختہ تھا، اتنا پختہ تھا کہ وہ اشارے کو بھی حکم سمجھے۔ آج کل انگلش کا ایک لفظ بہت بولتے ہیں، مجھے بھی کئی لوگ کہتے ہیں یور وش از آور آرڈر، آپ کی خواہش ہمارا حکم ہے۔ اردو میں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، آپ حکم کیجئے پھر دیکھیے۔ بس ایمان جب بڑھتا ہے نا تو بندہ اللہ تعالیٰ سے یہی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ مجھے کہہ کے تو دیکھیں۔ سورت الاحزاب کی ایک آیت یاد آ رہی ہے کہ صحابہ میں سے کچھ ایسے بھی صحابہ تھے کہ جو کہتے تھے کہ اللہ تو موقع لا تو پھر ہم تجھے دکھاتے ہیں، اور وہ اپنی خواہش، اور انہوں نے اپنی نحوہ کا لفظ ہے، منت نہیں، انہوں نے بدلا ہی نہیں اپنی آرزوں کو، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اور جب وقت آئے گا، جب وقت آیا اور جب وقت ان کے اوپر آنا تھا نا تو کہتے تھے کہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ غزوہ بدر سے کچھ لوگ فائدہ اٹھا کے، کیونکہ ایک سڈن جنگ تھی، کوئی پتہ بھی نہیں تھا کہ بعد میں بدری صحابہ کی اتنی شان ہونی ہے، اور جب وہ چلا گیا موقع اور اللہ کے نبی نے ان کے فضائل اور ان کی خوبیاں بتائیں کہ اللہ نے ان کو اب کہہ دیا کہ جو آج میں نے تمہیں بخش دیا، تو کچھ جوانوں کو بڑا ملال ہوا، کہتے تھے اللہ کے نبی اب کب موقع آئے گا؟ اور غزوہ احد میں جوان کون تھا؟ حمزہ اس میں تھے، مصعب بن عمیر اس میں تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے۔ اللہ نے موقع دیا تو پھر بولا بدل تبدیلا، وہ نیتیں کر کر کے بدلتے نہیں تھے۔ ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ نیت کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، پھر بدلتا ہوں، ارادے نیتیں، کبھی ہمارا اوپر پہاڑوں جیسا ایمان، کبھی ہم کھائیوں میں گرے ہوتے ہیں۔ ایک خوشی ہمارے گھروں میں آ جائے، ہماری نمازوں کا برا حال ہو جاتا ہے، مردہ نمازیں لے لے کے پھرتے ہیں، پھر ہم دوبارہ صحیح ہو کے نہا دھو کے رمضان میں سیدھے ہو جاتے ہیں، پھر عمرے پہ جاتے ہیں تو ہمارے حجاب بھی نکل آتے ہیں، پھر جب ذی الحج آتا ہے پھر بھی ہم کچھ کرتے ہیں، یعنی گرتے پڑتے مسلمان ہیں۔ تو ہماری آزمائش ہمارے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے یہ مسئلہ فلسطین اور خاص طور پہ جو غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے پچھلے 1.5 سال سے، یہ دکھا رہا ہے کہ غزہ کے لوگ عام لوگ نہیں ہیں۔ اور آج جو ٹاپک آپ کے لیے لائی ہوں نا، یاد کریں گے انشاءاللہ، ان دنوں کی مناسبت سے ہے۔ آج ہم اس موضوع پہ جو میسج دیں گے وہ کیا ہے کہ there is hope, there is a light on the end of tunnel۔ آپ یہاں تھنل کہتے ہیں، ہمیں انگلش میں اس کو ٹنل کہتے ہیں، اردو میں اس کو سرنگ کہتے ہیں۔ آلویز سرنگ کے آخر میں ایک روشنی ہوتی ہے۔ آپ یہاں سے برگن جائیں، 30 کلومیٹر کی بھی ٹنلز آتی ہیں، ہم خود دیکھ چکے ہیں اس کو۔ ایک وقت آتا ہے کہ بندے کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، اتنی دیر اندر ہے، لائٹیں جتنی مرضی وہ لگا لے لیکن چھت تو سر پہ دکھتی ہے۔ اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر آسمان اتنا ہی قریب ہوتا جتنا ٹنل میں ہے تو ہمیں کیا دنیا لگتی، ہاں؟ لیکن جب دور سے ایک روشنی دکھے تو ہم کہتے ہیں شکر ہے، یہ ہوپ ہے۔ تو غزہ کے معاملے میں دیر از نو ڈپریشن، غم نہ کیجئے، دیر از ہوپ۔ آج ذی الحج کی مناسبت سے جو ٹاپک اس میں آپ کو دوں گی وہ کیا ہے؟ 10 lessons from the life of ابراہیم علیہ السلام for the people of غزہ۔ سیرت ابراہیم میں سے 10 سبق غزہ کے لوگوں کے لیے۔ آپ کو سملیرٹیز بھی اس کا نام رکھ سکتے ہیں، یعنی
10 similarities between people of غزہ and ابراہیم علیہ السلام. اور پھر آپ اس میں دیکھیں گے کہ آج جو ہو رہا ہے اس کے اینڈ پہ کیا ہونے والا ہے. ایک جملہ یہی لکھ لیجئے گا کہ غزہ کے اس وقت کے جو حالات ہیں نا، یہ مڈل سٹیج ہے، اینڈ نہیں ہے. چلیے خواتین کو مثال دے دیتی ہوں. نہاری پکنے کے دوران 15 منٹ کے بعد کوئی نہاری کا نمک مرچ چکھے، بوٹی توڑے، ڈال دو کھاؤ تو کیا کہے گا؟ نہیں کھا سکے گا. سخت گوشت، کچا آٹا، نہ ذائقہ نہ کچھ. یہ نہاری بنائی ہے. حالانکہ اب سارے مسالے ڈال چکے ہوتے ہیں. گوشت جو ڈلنا ہوتا ہے نا نہاری میں شروع میں ڈل جاتا ہے 5 منٹ کے اندر اندر. جیسے زیادہ ڈالے گا اس کی نہاری بالکل نہیں اچھی بنے گی. لیکن وہ پکتا ہے کوئی 4-6 گھنٹے. نہاری کا ان بٹوین سٹیج خوبصورت نہیں ہوتی، لیکن جب بینڈ پہ اس کو پورے پکا کے اس کا اوپر ہرا مسالہ ڈال کے سرو کرتے ہیں، کہتے ہیں مزہ آ گیا. لکھ کے رکھ لیں آج میری بات 26، ابھی ڈیٹ بتائیے پھر بول دیتی ہوں، 26 مئی 2025 ہے. غزہ کی اس وقت کے جو حالات ہیں نا یہ ان بٹوین سٹیج ہے. اس کا اینڈ کتنا خوبصورت ہے یہ آپ دیکھیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک رول ماڈل بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا، آپ کو دیکھا محبت سے، پیار سے، تو آپ کو پیار سے کہنے لگا یا خیر البریہ. خیر بھی پتہ ہے، بریہ کا لفظ پتہ ہے، اور آپ سورۃ بینہ کھول لیں اس میں یہ لفظ 2-3 دفعہ آتا ہے، شر البریہ خیر. بریہ آپ کہتے ہیں کریچر کو، خیر کا لفظ عام ہے، یعنی اے ساری مخلوق میں سے سب سے اچھے بن، the best of the creation, the greatest of the mankind. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور اس کو کہا یہ تو میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے. یعنی اس حدیث سے ابراہیم علیہ السلام کا ایک آنر، ایک گارڈ آف آنر کہہ لیں، ایک نشان حیدر کہہ لیں، پرفارمنس کا وہ کہہ لیں، پریزیڈنٹ ایوارڈ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، وہ سب چھوٹے ہیں. ایک نبی کی زبان سے اپنے باپ ابراہیم کے لیے یہ جملے نکلنے کہ یہ تم مجھے کیوں کہہ رہے ہو، خیر البریہ تو میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، کسر نفسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بہت بڑا آنر پسند نہیں کرتے تھے، گو کہ وہ اس سے بھی زیادہ قابل تھے. کبھی بھی کوئی ایسی بات کہتا نا تو آپ فوراً اپنے سے رخ ہٹا کے دوسروں کی طرف کر دیتے. آپ اب کیا سوچ رہے ہیں کہ کیا پھر اللہ کے نبی خیر البریہ نہیں تھے؟ تو لکھ لیں دونوں ہی گریٹسٹ تھے. اللہ کے نبی بھی خیر البریہ تھے، قرآن نے کہا ہے، سورہ بینہ کا تو سارا موضوع ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن آپ نے محبت سے اور یہ سارا ریوارڈ اپنے اوپر نہ لینے کی نیت سے یہ بات ابراہیم علیہ السلام سے جوڑ دی، کیونکہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، قرآن کی گواہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اللہ میرا خلیل ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ نے جیسے ابراہیم کو خلیل بنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خلیل بنایا. قرآن پاک میں تقریباً 70 ٹائمز ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ہم سب کو حکم دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو رول ماڈل بنائیے. سورۃ ممتحنہ کھول کر جا کر آیت لکھ لیجئے، لَقَدْ كَانَ فِي إِبْرَاهِيمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ. آیت آپ خود لکھے جا کے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک رول ماڈل بنا لو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو یا کوئی بھی نبی ہو، انبیاء کرام کی زندگی کے واقعات امت کے لیے سبق کا موضوع ہوتے ہیں، لیسنس ہوتے ہیں. ہر دور کے لوگوں کے لیے ان کے وقت اور حالات کی روشنی میں انبیاء کرام کی زندگی ایک آئینہ ہوتی ہے، اس میں جھانکتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ. تو آئیے ذرا آپ کو 10 پوائنٹس دوں گی. آج ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اوپر ایک نظر ڈالیں گے، اور کل سے ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے. کل ایک لفظ آپ کے لیے بولا ہے، جو بعد میں سنیں گے ان کو جب بھی سنیں گے، یعنی ہمارا ربک فکبر، جو 27 مئی سے لے کے وداؤٹ اینی سٹاپ رہے گا. فلائر آپ کے سامنے دیکھ لیجئے، مئی 27 ٹل جون 5. اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان دنوں کی روحانیت لیں جیسے رمضان کی لیتے ہیں دورہ قرآن کے ذریعے، تو اس کورس کو مس نہ کریں. ابھی سے آج کا دن ہے،
ایک ایک اپنے کانٹیکٹ کو الگ سے براڈ کاسٹ لسٹیں بنا کر انڈیویجول میسج چھوڑ کر اس کی دعوت دے دیں، صرف 2 گھنٹے ٹائم سب کے لکھیں آپ اوسلو والوں کے لیے، صبح کلاس تو آپ کی عام ٹائم پہ ہی ہے، 9 بجے ہی آنا ہے اپنے اپنے کلاسز میں، لیکن اس کے بعد پھر 11 to 1 ہماری فیلس کلاس ہوگی، اور یہ آپ کو وہ تحفہ مل رہا ہے جو یہاں آنے کے بغیر آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس میں آپ کو سیرت ابراہیمی ملے گی، بہت کچھ ہے، کل بتاؤں گی جب کلاس ہوگی، لیکن ابھی تو صرف آپ کو رغبت دے رہی ہوں، کیونکہ میں جب ابراہیم کا نام سنتی ہوں علیہ السلام، میرے اندر ایک اتھل پتل شروع ہو جاتی ہے۔ تو آج غزہ کے لوگ موضوع سخن ہے، ذرا سا ذہن میں لائیے ابراہیم علیہ السلام کا دور۔ پہلی سملرٹی جو ابراہیم علیہ السلام اور غزہ کے لوگوں میں وہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بالکل تنہا تھے جب وہ اپنے لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے، نمرود کے دربار میں تھے، اپنی قوم کو کبھی اللہ کی بات بتاتے، کبھی بت پرستی سے روکتے، بالکل تنہا ہو گئے، آئسولیٹڈ تھے، کسی کی سپورٹ نہیں تھی۔ آج غزہ میں دیکھیں یہی کیفیت ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ساری جو حیثیت ہے نا وہ احسن عملہ کی ہے، اور ایمان کے لیولز میں کس لیول پہ ہو، ایمان کے اعتبار سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ نے ایک ابراہیم کو پوری امت کا ہے، سورۃ نحل کھول کر دیکھیے گا، ان ابراہیم کان امتا، علماء کہتے ہیں اللہ نے ابراہیم کو یہ کیوں کہا کہ ون مین امہ، ون مین نیشن، ایک بندے سے کبھی امت بنی ہے؟ ابراہیم کیوں تھے؟ کیوں؟ کیونکہ ایک بندے سے اللہ نے پوری امت کا کام لے لیا۔ وہ کہتے ہیں نا ایک بندہ اکیلا 100 پہ بھاری ہوتا ہے۔ آج بھی دنیا میں سارے ایک جیسے تھوڑی ہیں، پر میں 100 اونٹوں میں سے ایک کام کا ہوتا ہے۔ آؤٹ آف 100 camels only one is useful۔ انسانوں میں بھی 100 انسانوں میں کوئی ایک کام کا ہوتا ہے۔ آج دیکھیے بھیڑوں کی بھیڑ ہے، بھیڑ کیا بھیڑ، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بالکل اکیلے تھے، لیکن اللہ کی مدد آئی۔ اگر آپ حق پر ہیں اور تنہا ہیں تو یہ بہتر ہے ان لاکھوں سے جو بھیڑ تو ہوں لیکن باطل پر ہوں۔ ایک وقت تھا اس زمین پہ کہ پوری دنیا میں صرف ایک بندہ حق پہ تھا، اور وہ ابراہیم تھا، پہلا مسلمان جس نے اللہ کا نام لیا، پکارا۔ اس سے پہلے انسانیت تھی اللہ کو مانتی، یہ تو نہیں، لیکن سب ختم ہو چکا تھا، ڈیمولشڈ۔ طوفان نوح کے بعد ایک قسم کی نئی دنیا بنی تھی، لیکن اللہ نے ان کی مدد کی۔ تو پہلی بات اہل غزہ کے لیے خوشخبری ہے، ڈونٹ وری، تم تو سنت ابراہیمی پہ ہو، تم اکیلے ہو، تمہیں دنیا نے چھوڑ دیا، اس نے نہیں دیکھا، اس نے، ڈونٹ وری، لک ایٹ یور سیلف۔ ابراہیم اکیلے تھے، لیکن آج تک ان کا نام لیں تو منہ میں شیرینی گھل جاتی ہے۔ دوسری بات اس سے بھی بری، نہ صرف یہ کہ تنہا تھے، بلکہ ارد گرد کے سارے لوگ ابراہیم کے دشمن تھے۔ یہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، دیکھیں آپ اکیلے ہیں ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں لیو اینڈ لیٹ ٹو لیو، جی اور جینے دو، اٹس اوکے، بی ریسپیکٹفل، ریلیجس فریڈم، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، سب ساتھ بھی رہتے ہیں اور اکیلے اکیلے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب گھر میں دشمن ہو تو کیا ہوگا؟ اور گھر میں سب سے بڑی سپورٹ بچوں کو ماں باپ کی ہوتی ہے، بڑے ہونے پہ دوستوں کی ہوتی ہے، تھوڑے سے اور بڑے ہو جائیں تو معاشرے کی سپورٹ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ انسان تھے بھی تنہا، اور ایک ایک ان کے ارد گرد کا ہر دائرہ کھینچتی جائے نا تو اس میں دشمن ہی تھے۔ تنہا ہونا اتنا مشکل نہیں لگتا بندے کو جتنا دشمنوں میں گھرا ہونا لگتا ہے۔ ذرا سوچیے ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب باپ نے ڈانٹا۔ کیا کہا تھا باپ نے؟ سورۃ مریم کھول لیں، آنسو گریں گے، اور ابراہیم الذی وفا، ہم نے، مجھے نہیں یاد کہ 2 سال یا 3 سال پہلے ذی الحج کے اسپیشل میں کیا ہوا ہے، یوٹیوب پہ سارے موجود ہیں، پیرس سے کیا تھا، ابراہیم الذی وفا، ساری سورت مریم کی ان آیتوں کی کہہ لیں تفسیر تھی وہ۔ ڈانٹا، چھڑکا، لارجمنا کا، میں تجھے، کیا چلے جا، فہجرنی ملیہ، آپ کہتے ہیں میری نظروں سے دور ہو جاؤ، یہ باپ کہتا تھا۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یا ابتی یا ابتی یا ابو جی، ابو جی، میرے ابا جی۔ کیا اس چھوٹے سے دل پہ گزرتی ہوگی؟ اپنے پہ لے کے سوچئے۔
جب قوم نے مدد نہ کی دل کتنا ٹوٹا ہوگا، جب نمرود کے دربار میں کھڑے اللہ کا کلمہ بلند کر رہے تھے، کیا گزری ہوگی دل پہ؟ نہیں بات بنی۔ چلیے یہ بھی ہو گیا۔ آپ ان ساری چیزوں کے اوپر لے کر ذرا سا سوچئے کہ جب کوئی اکیلا بھی ہو اور ارد گرد والے اس کے دشمن بھی ہوں، تو آج پھر اہل غزہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اوورال تو پورا پیلسٹائن ہی اس وقت دشمنوں کے نرغے میں ہے نا۔ غزہ تو ایک ایکسٹینشن ہے، اور یہ بھی سارا سیاسی جھگڑا ہے۔ ان کو کیا لینا ہے اس چھوٹی سی پٹی سے؟ وہ تو اپنا راستہ بنانا چاہتے ہیں سی میں، تاکہ ہماری تجارت کسی کے ڈیپینڈنٹ نہ رہے۔ لیکن اللہ نے ان کی مدد کی، تو اہل غزہ اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا۔ اللہ ابراہیم کو دیکھ رہا تھا، اللہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، آپ بالکل دل میلا نہ کریں۔ تیسری چیز چلیے، ابراہیم علیہ السلام کی عمر 13 یا 14 سال کی تھی۔ ذرا اپنے 13 14 سال کے بیبی کو دیکھیے گا گھر جا کے، جو آپ کے جوان ہوتے، شادی کے قابل ہوتے بچے نا، لوگ ان کو بیبیز بناتے ہیں، ان کے گلوں میں وہ کیا کہتے ہیں کہ سٹرنگز ڈالی ہوئی ہیں ماں نے۔ 13 یا 14 سال کا بچہ، اور اس وقت کی سپر پاور ظالم حکمران نمرود، اتنی دشمنی لگی کہ پہلے تو ان کو زنجیروں میں باندھا، چینڈ کیا، اور 3 دن تک آگ جلا کر دکھائی کہ یہ دیکھو، یہ تمہارے لیے یہ بھانبڑ چلا رہا ہوں۔ اور جب آگ خوب جل گئی تو کیا کیا؟ اس میں ڈال دیا۔ آج غزہ میں بھی جتنے مرڈرز ہو رہے ہیں اس میں اکثریت بچے ہیں۔ جب غزہ کی کسی ماں کا بچہ آگ میں جلے، کسی بم برود میں جلے، کبھی اس کی ٹوٹی ہوئی کوئی بازو دکھے، کوئی کبھی اس کا جلا ہوا چہرہ دکھے، تو اس ابراہیم کو سوچئے گا وہ 13 14 سال کا تھا، ان کو بھی آگ میں گرایا گیا تھا۔ آج آپ دیکھیں ہاسپٹلز پر حملے، اسکولوں میں حملے، کھانا نہیں پہنچنے دینا۔ آج دنیا ویڈیوز دیکھتی ہے مگر مدد نہیں کر پاتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا کر نمرود نے چاروں طرف جیسے اسٹیڈیم میں کرسیاں نہیں لگوا دیتے کیا وہ میچ دیکھیں، تو لوگوں کو اکٹھا کیا تھا۔ یہ فرعون کی بھی عادت تھی، اور ایسے لوگ ڈیمانسٹریشن بہت کرتے ہیں، لاؤ دکھائیں ذرا، دنیا کو دکھاؤ، ایکسپوجر ہوگا۔ وہ کہتا تھا آج یہ بچہ لوگوں کو جلتا دکھ جائے گا، کل اس کی والی بولی کوئی نہیں بولے گا کہ یہ کیا کہتا رہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے وہ کیا جو بعد میں نہیں ہوا۔ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ اللہ نے اس آگ کو نہ صرف یہ کہ ٹھنڈا کیا، بلکہ ماڈریٹ کیا، سلامتی والا کیا۔ اتنی ٹھنڈی نہیں کہ سردی سے ابراہیم بیچارے کو کچھ ہو جائے، اور اتنی گرم بھی نہیں کہ جل جائیں، بالکل روم ٹیمپریچر پہ لا کے رکھ دیا۔ تو آج کی ماؤں کے سینوں پہ پتھر۔ ایک اور آگے پوائنٹ آنے والا بچوں سے، یہاں پہلے سمجھیں کہ ابراہیم پہلے خود جلائے گئے، آگ میں جلائے گئے، تو اگر آج غزہ میں بچوں کو جلایا جا رہا ہے، غم نہ کریں، بی خوف۔ دیکھیں آپ کا میرا کام ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، ہر ممکن مدد کریں۔ اگر 2 لقمے کھاتے ہیں تو ایک ادھر بھیج دیں، ایک اپنے پاس رکھیے۔ 2 جوڑے ہیں تو ایک ان کو دے دیں، ایک آپ پہنیں۔ 2 گاڑیاں، ایک بیچ کے ایک گاڑی کے پیسے ادھر بھیج دیں۔ صرف قوت یمت میں رہیں اس وقت مسلمان۔ ذرا سے میری ان باتوں کو سننے والے اپنی فریج کو سوچیں، پینٹریز کو سوچیں، فریزرز کو سوچیں، ابھی کیا کھایا ہے صبح ناشتے میں، کل رات ڈنر میں کیا کھایا تھا، کل کے لنچ میں کیا تھا، کل کے بریک فاسٹ میں کیا تھا، اتنا تو یاد ہوگا نا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر اس ویکینڈ پہ کسی دعوت میں گئے تھے، کوئی شادی کھائی تھی، یا آپ کہیں چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں، فیریے پہ، تو پھر وہ نعمتوں کی بارش۔ اس وقت جرم عظیم ہے اپنی ذات پہ 1 روپیہ، 1 کرون، $1، 1 پاؤنڈ ایکسٹرا لگانا۔ واللہ میں آپ کو پورے یقین سے کہتی ہوں، وہ بچ جائیں گے غزہ والے، ہم مارے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری آزمائش، ان کی تھوڑی ہے۔ یہ ہر ایک اپنے دامن میں خود دیکھے گا، خود جھنکے گا، کدھر ہماری مستی ہے۔ کچھ نہیں ہوتا جی، بڑا سستا ہے، سیل پہ لگا ہے۔ میں کہتی ہوں سارے سٹور سیل پہ چلے جائیں گے جب آپ کو تلا مت پہ آ جائیں گے۔ وہی پیسہ بچائیے، اگر 100 میں سے 20 بچتے ہیں تو وہ غزالوں کو بھیج دیں، سیدھا ڈائریکٹ ان کو یہاں سے بھیج دیں آپ۔
کیونکہ میں آپ یہی کر سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے، تو جو نہیں کر سکتے اس کا کیا رونا رونا۔ 4th پوائنٹ پہ چلیے، ٹرسٹ ان پاور آف دعا آف اوپریسڈ مسلم، مظلوم کی دعا کی قبولیت کا یقین رکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دعاؤں سے لبریز ہے، یہ کل آپ کو پتہ چلے گا جب آپ بیٹھیں گے ربا کا فکبر میں۔ 10 دن میں آپ کو اتنی دعائیں یاد کروانی ہیں انشاءاللہ کہ اللہ کرے کہ وہ دعائیں ہمارے آج کے حالات کو بدل دیں۔ قدم قدم پہ دعائیں، آگ میں ڈالے گئے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کبھی حسبنا اللہ کے لفظ آتے ہیں، کبھی حسبی اللہ کے لفظ آتے ہیں۔ بی بی سارا کو لے کر جا رہے تھے، راستے میں مصر کے حکمران نے پکڑ لیا کہ یہ عورت خوبصورت ہے، یہ میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ کیا کرتے؟ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دیے۔ ادھر اکلوتے بڑھاپے کی اولاد دعائیں مانگ مانگ کے مانگے ہوئے بیٹے، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین کی دعاؤں والا بیٹا اسماعیل ملا، اور اللہ نے کہا جاؤ اس کو جا کے صحرا میں چھوڑو۔ غیر عزیز زارین، سورت حج کو کھول لیجیے۔ اللہ کہتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں گھاس کا تنکا نہ آئے، تو وہاں ان کے زبان پہ کیا دعائیں تھی؟ ربی انی، اے میرے رب میں نے تو چھوڑ دیا اپنی اولاد کے کچھ حصے کو ایسی جگہ پہ کہ تیرا گھر آباد ہو جائے۔ آج لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ زمزم کے کنویں کا سورس کیا ہے، سائنٹیفکلی بہت ریسرچ کرتے ہیں لوگ، آخر اندر ڈھونڈے کدھر ہے، تو لکھیے زمزم کے کنویں کا سورس ابراہیم کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں۔ کیا رب اس شہر والوں کو مالا مال کر دے، رزق دے، ان کو کھانے دے، ان کو پانی دے۔ وہ اسماعیل کی ایڑی تو تھی لیکن پیچھے عقیدہ ابراہیم کا تھا۔ تو اس وقت آپ اگر مظلوم ہیں غزہ والوں، اور ہم بھی ان کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں کہ اگر ہم بھی اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں تو دعا مانگیے، منہ کھول کھول کے مانگیے، ظلم کے خاتمے کی مانگیے، ظالموں کی تباہی کی دعائیں مانگیے۔ قنوت نازلہ کب پڑھا تھا آپ نے آخری بار؟ کب آپ نے دشمنوں کے لیے دعا کی تھی کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم؟ کب آپ نے کہا تھا اللہم اکفینیہم بما شئت؟ یہ دعائیں کیوں نہیں مانگتے آپ؟ ویسے اس میں تو لگتا ہی نہیں، چلو پچھلی بات اب کو اچھی نہ لگی ہوگی کہ اب سارے ہی دے آئیں ان کو ہم پہ مشکل کال آ گئی تو پھر کہاں سے کھائیں گے، یہی تو ظلم ہے۔ رکھے ہوتے ہیں نا سنبھال سنبھال کے، تو پھر اللہ کہتا ہے ڈالو مشکلیں ان پہ بھی تاکہ یہ جمع جتھا نکلے ان کا۔ آپ نے غزہ والوں کی مدد نہ کی، اللہ نے آپ کے اپنے سر پہ برصغیر پاک و ہند میں جنگ نہیں ڈال دی؟ انڈیا میں بھی گئی جنگ، پاکستان میں بھی گئی، اب کیا کرو گے؟ اب کدھر جاؤ گے؟ تم دوسروں کی نہیں مدد کرتے تو میں پھر تمہارے پہ ڈالوں گا، اور یہ سارا کچھ ادھر کر چکے ہوتے تو ادھر بھی امن ہوتا۔ میں تو کہتی ہوں جتنا پیسہ ہمارے بینکوں اور ہمارے لاکروں اور سونے چاندی میں یہ دعویٰ پہ لگا دیا ہوتا نا آج تک، تو آدھی دنیا کا کفر و شرک تو ختم ہوا تھا۔ امت مسلمہ تو اس وقت گھن چکر بنی ہوئی ہے، اب سمجھ ہی نہیں آتی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہر ایک بندے گھوم رہا ہے، ہر ایک دماغ سٹریس ہے، انکس ہے، انگزائٹی ہے۔ حلمی مزید میں تو یہی ہوتا ہے، وشیش سرکل ہے، ایک ریٹ ریس ہے آپ کی زندگی کی۔ آپ دیکھیے اطمینان آج بھی اس کے پاس ہے جو بیٹھا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ غزہ والے تو اس وقت جس مظلومیت میں اگر وہاں منہ کھول کے دعا کریں گے آسمان کے اوپر دعا پہنچ جائے گی۔ اللہ کے نبی کی بہت سی دعائیں ہیں کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، سیدھی عرش پہ جاتی ہے، اور آپ بھی دعا کریں وہ بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے ذریعے سکھا دیا، جب وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور لکھ لیں کہ نیور ایسٹیمیٹ دی پاور آف دعا۔ آپ کہتے ہیں دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ بھئی دعاؤں سے تو سب کچھ ہوتا ہے۔ اور 5th پوائنٹ لکھ لیجئے، نیور ایور انڈر ایسٹیمیٹ دی پاور آف اللہ۔ جیسے دعا کی طاقت سے اپنے آپ کو بے نیاز نہ کریں، اسی طرح اللہ کی قوت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت سے بھی کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ شاید نعوذ باللہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ فَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ صاحب کن فیکون ہے، ایک کن کہے تو صرف غزہ اور فلسطین نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کو، مسلمانوں کی بھی نہیں بات کری، انصاف مل جائے، ظلم اور بربریت کا خاتمہ ہوگا، ظالم نشانہ عبرت بن کے دنیا کے سامنے ایسے پڑے ہوں گے کہ لوگ ان کو دیکھ کے عبرت پکڑیں۔ لیکن ابھی اللہ کا
وقت نہیں آیا. مجھ سے کل بھی ہوتے تھے، آج بھی ہے. جب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلا رہا تھا تو اللہ دیکھ رہا تھا نا. کوئی بے صبرا ہوتا، کہتا ہائے بیچارہ ابراہیم زنجیریوں میں جکڑا ہوا، اور 13-14 سال کا ایک بچہ. کیا اس بچے نے کسی کے ساتھ کیا ہوگا؟ آج بھی مظلوم بچے ہیں غزہ میں. بندہ سوچتا ہے ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور نہیں ہے، اللہ ان کو چن رہا ہے. ادھر قلنا یا نار کونی بردم و سلامن ہوا تھا، آج بھی ایسا ہوگا. تو اہل غزہ ہوں یا پوری دنیا کے مسلمان، کسی سپر پاور پہ نظریں نہ لگائیے، کسی ایجنسی پہ نظریں نہیں لگائیں، کسی مسلمان حکمرانوں پہ، حکومتوں پہ، حکمرانوں پہ نظر مت لگائیے، اور نہ ان کے اوپر غیبتیں کریں. چھوڑ دیں ہر ایک اس کے حال پہ. ہم اور ظلم کرتے ہیں، پہلے جو خود کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے، پھر دوسرے حکمرانوں کو نگیتے ہیں. فلاں ملک کو دیکھا کیا عیاشیاں کرے، بھائی وہ جانے، اللہ جانے، اللہ دیکھ رہا سب کو، اس کو پتہ کیا نہیں. اللہ پہ نظریں ڈالے. اور 6 پوائنٹ لکھیے، ابراہیم علیہ السلام پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی تھی. ہی مائگریٹڈ فار دی سیک آف اللہ. ان سے پہلے کسی نے، کہ یہ حدیث سے بھی ثابت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے اپنی جگہ سے جو نکالے گئے اور نکلے وہ ابراہیم تھے. آج آپ کو شاید اس کا اندازہ ہے کہ نہیں کہ اصل علاقہ غزہ نہیں تھا. غزہ اصل میں ایک شاب ابی طالب جیسی گھاٹی ہے، ایک قلعہ ہے، پتلی سی پٹی ہے. آپ اگر نقشے میں کھول کر دیکھیں نا، ایک پتلی سٹرپ ہے. اور یہ رستہ ہے، سچی بتاؤں، دریاؤں سے، ان کے سمندر سے ملانے کا. اللہ نے ان کو ادھر بڑھایا. اصل میں ان کا یہ لینڈ نہیں ہے، ان کو تو پیلسٹائن میں آنا ہے. یہ تو بیت المقدس کے ارد گرد کی ساری جگہ تھی، لیکن ان کو ایسے سیاسی حالات میں الجھا دیا گیا کہ آج کہتے ہیں کہ پیلسٹائن یعنی فلسطین دنیا کا سب سے بڑا وہ گروہ ہے. تقریباً 7 ملین کا فگر آتا ہے، جن کو ان کے اصل مقام سے نکال کر یہ غزہ کی پٹی میں ڈال دی ہے. تو یہ مائگریٹڈ ہے. تو یہ ان کو کہیے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے. اور اللہ کی سنت سورۃ نساء میں آپ پڑھتے ہیں، جو میری اپنی فیورٹ موسٹ آیت ہے، کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِيهِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا. کبھی اب مراغمن کثیرہ کو میں ادھر کھولنے لگ جاؤں تو گھنٹہ لگے گا. رغیمہ کس کو ہے؟ اللہ کے نبی یا صحابہ اکثر جملہ بولتے ہیں، رغیم انفہ، تیری ناک کھا کلودو. مراغمن کیا ہے اندر لفظ، کیا انجوائنگ ورڈ ہے. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ہجرت کے نتیجے میں جو وسعتیں ملتی ہیں، جو برکتیں ملتی ہیں. آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ فلاں کا بلڈ چینج کرا دو، کبھی کسی کو بلڈ کینسر ہو جائے، اس کا سارا خون نکال دیتے ہیں. ٹرانسپلانٹ کرا دو، اس کو کڈنی نکال دو. یہ ٹرانسپلانٹیشن سے دیتی ہے. جسم سے گندا خون سب نکال دو. ہجامہ میں آپ یہی کرتے ہیں. تو یاد رکھیے، آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑیں، چاہے کوئی عادت، چاہے کوئی حرام چیز، چاہے کوئی ایسی جاب جس سے آپ کے رزق میں کوتاہی آ رہی ہے، یا جس سے آپ کے، وہ کہتے ہیں نا کہ اس رزق سے موت اچھی جس سے آتی ہو. پرواز میں کوتاہی. آج پروازوں میں کوتاہیاں نہیں آئی ہوئی. یہ دنیا ہماری چھٹتی کا ہے. میں کہتی ہوں، میں قرآن مل گیا ہے، اس کے باوجود ابھی ہمیں یہ مقصد نہیں سمجھ آیا کہ اس پہ زندگی کھپانا ہی اصل کام ہے. پھر ہمیں دنیا کی تعلیم بلاتی، پھر ہمیں جابز بلاتی، پھر ہمارا وشی سرکل، پھر ہم پیچھے رہ جائیں کہ مجھے یہ بننا. ہم کیسے کیسے غلط سودے کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے سگنیچر کر کے فارمز فل کرتے ہیں. اور اللہ کا دین، اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب، جس کا ہمیں پتہ بھی چل گیا کہ یہ ہے ان دنیا کی آکسیجن، اس کو پھر ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. کیا کریں؟ نہیں، اب مصروف بڑھیں. تب تک ہیں جب خود اپنی جان پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا اپنی جان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. جس دن آپ کا فائدہ آیا، آپ چھٹی بھاگ جاؤ، چھوڑو دنیا کو، دین کو. اللہ خود ہی کر لے گا، اللہ نے خود ہی دیکھنا اسلام دینا. یقین کریں کہ میں جب باہر دیکھتی ہوں، میرا اتنا انٹریکشن نہیں ہوتا نا باہر، کبھی ایئرپورٹس پہ یا کبھی ایسے ہی آج کل تھوڑا بہت ہوا، تو میں حیران تھی کہ اللہ، اتنے پیارے لوگ، اور ہماری کم ظرفی، ہماری کم ہمتی کی وجہ سے یہ اللہ سے آج بھی دور ہے. آپ کو میری بات کا یقین ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا، مجھے یقین ہے. صرف 10 لوگوں کو گول بنا کر ہم اپنے ارد گرد کے، صرف ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے کھانوں کے ساتھ، صرف سمپل باتیں کرنے چلے جائیں، تو واللہ بات تو پہنچے گی. آپ کا میرا کام منوانا نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں کسی نے کہا ہی نہیں. پچھلے دنوں مجھے ایک سسٹر ملی،
تو وہ فلپین تھی، فلپس تھی، ایسی بات ہوئی، پھر میری اس سے تھوڑی سی بات ہوئی، کوئی بات ہوئی نا، تو اس نے فوراً کا کہتی یس آئی نو دس اسلام کیوں، کہتی مائی مینی فرینڈز آر میرڈ ٹو مسلم گائز، اور وہ فلپین کی میرا خیال ہے کیا اس کا مطلب، تو وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹ کرسچین تھے، آپ کیا ہیں، وی آر نتھنگ، وی ڈونٹ بلیو ان گاڈ، یعنی آج کا دور ہے۔ ایک عورت نے، سسٹر نے مجھے کہا یس یو آر رائٹ بٹ یو نو آئی ایم نارویجین، ایسے ہنس کے کہتی ہے آئی ایم نارویجین اینڈ یو نو ان ناروے نو گاڈ، ان کا ٹرینڈ ہے کہ گاڈ نہیں ہے، اور میرا دل کرے میں پھوٹ پھوٹ کے، جیسے ہم اپنے خاندانوں اور کلچر کے ہاتھوں کتنے غلط کام کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کیا کریں، خاندان کا معاملہ۔ اور چند دن پہلے تو اتنی عجیب بیکار ترین دنیا کی ویڈیو مجھے دکھی، اور جو میں نے تھوڑی سی واچ کی اور چھوڑ دی، کہ نام بھی نہیں لینے کی ضرورت، کون ہے کیا دکھاؤں تو کبھی بھی نہ آپ کو، لیکن ہمارے ہمسایہ ملکوں میں سے ہی ایک ملک میں ایک لڑکی ہے اور دو دولہے ہیں، اور دولہے دو کون ہیں، ایک وہ لڑکا جس سے شادی کرنی ہے، اور دوسرا اس کا باپ، دونوں نے گلوں میں ہار پہنے ہوئے ہیں، اور لڑکی چھوٹی 21 سال کی لڑکی کالج کے یونیفارم، اسکول کے یونیفارم میں ہے۔ خلاصہ ساری بات کا وہ جو تھا، جو وہ ان کا کہہ رہا تھا، کیا بولتے ہیں اس کو، اینکرز ہوتے ہیں، کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو کہتی ہے انہوں نے تینوں نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کا کلچر ہے، ہماری برادری کا، کہ جس لڑکے سے شادی کریں پہلے اس کے باپ سے کرنی پڑتی ہے، یہ رسم ہے۔ اخیر اس نے ان کو اتنا کچھ ٹٹولا، تو اس نے کہا کہ ہاں پسند تو ہمیں بھی نہیں ہے، اور باپ تھا کوئی 65 سال کا، اور لڑکا ہوگا کوئی 20 22 23 سال کا، تو لڑکی سے کہا تم نے کیوں کی، کہتی کیا کروں، مجھے اس سے محبت پڑی ہے، تو مجھے پھر اس کی وجہ سے اس کے باپ سے پہلے شادی کرنی پڑتی ہے۔ تو اس نے کہا تم تو یونیفارم میں، تو کہتی میں گھر سے بھاگی ہوں، میرے ماں باپ نے نہیں تھی کرنی، تو میں اسکول سے آئی ہوں، اور ہم دونوں نے ادھر جا کے شادی کی ہے۔ یعنی ظلم کی حد دیکھیے آپ، کلچر اور برادری کا نام ایسا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اپنے ارد گرد کی بے دینی سے، شرک سے، غلط رسومات سے لڑتے گزر گئی۔ آج آپ پر میں دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ 7th پوائنٹ لیجئے، قربانی کی حقیقت، ریئلٹی آف سیکریفائس بینگ سائن آف ایمان اینڈ فیتھ۔ دنیا میں آج تک ابراہیم علیہ السلام سے بڑی قربانی کسی نے نہیں دی، کہ اپنے ہی بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، وہ تو کر چکے تھے ذبح، وہ تو اللہ نے بچایا نا، اللہ نے کہہ دیا تھا نا کہ ہم اس کی جگہ وَفَدَيْنَاهُ بِالذِّبْحِ نَذِيرٍ۔ دیکھیے دشمن قتل کر دیں تو صبر آ جاتا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے اونلی سن، بڑھاپے کے بچے کو قتل کرنا کوئی چھوٹی بات تھی، اور پھر بیٹا بھی آگے سے یا بطفل ما تؤمر، ابا جی وہ کیجئے جو آپ کو کہا جا رہا ہے، تو مر تو تھا ہی نہیں، حکم تو ملا ہی نہیں تھا، کہنا یہ تھا کہ ابا جی آپ کو جو خواب میں دکھا کر لیں، پھر جو کرنا ہے اپنے خواب پورے کر لیں آپ میرے اوپر، نا آپ کو حکم دیا، یعنی وہی بات یور وش از مائی آرڈر۔ آج غزہ میں بچے قتل کیے جا رہے ہیں، اب یہ پوائنٹ آ گیا اوپر، ابراہیم خود بھی اپنی زندگی میں آگ میں ڈالے گئے اور بچپن میں قتل کی طرف رہے، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی۔ ان کو تو اللہ کے طرف سے وحی آئی نا، آج کسی کو یہ وحی نہیں آئے گی، انبیاء کرام کے ساتھ ایسے احکامات ہیں، ان کے خواب حجت ہیں، لیکن اگر آج غزہ کی ماں کو اپنے بچوں کی لاشیں اٹھانی پڑتی ہیں تو ان کے لیے کیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، یہ نقص من الانفس ہے، اور آخر میں کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، glad tiding for the patient one، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے۔ تو غزہ کی ماں تمہارے لیے خوشخبری ہے، غزہ کے باپو تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ اپنے بیٹوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان نہیں، لیکن اگر کبھی ہو تو ابراہیم کو یاد کرنا کہ اس نے تو اپنے ہی بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تھی، اور بیٹا بھی اتنا بڑھاپے کی اولاد ہو تو، اور ابراہیم علیہ السلام نے ٹیسٹ پاس کر لیا، اللہ نے اسماعیل کو بچا دیا۔ تو لکھ لو غزہ کی ماں اپنے دل کی تختیوں پہ، تمہارے بچے بھی یہاں سے جا رہے ہیں، ادھر وہ ابراہیم کی کفالت میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بچے چھوٹی عمر کے بچے فوت ہو جاتے ہیں، وہ وہاں بی بی یعنی حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی کی کفالت میں دے دیے جاتے ہیں۔
تو غزہ کے بچے جو جا رہے ہیں نا یہ زندہ ہے. دیکھیے یہاں لکھیے بڑی پیاری مماثلت ہے. ابراہیم نے چھری چلائی، اسماعیل پھر بھی بچ گئے، زندہ ہے نا، رہے، پھر اس کے بعد جیے، بچے ہوئے، شادی ہوئی، سارا کچھ ہوا نا. آج ماں کے بچے جا رہے ہیں تو شہید کیا ہوتا ہے؟ زندہ. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، زندہ ہیں. یرزقون عند ربکم، تمہارے رب کا رزق کھا رہے ہیں. یہ جتنے بچے ادھر شہید ہو رہے ہیں جس کو سوشل میڈیا کیسے کیسے دکھاتا ہے، یہ سب بچے زندہ ہیں. لیکن ان ماؤں کی یہ قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی انشاءاللہ، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی ضائع نہیں ہوئی. اللہ نے جیسے آج ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ قربانی کی قربانی کا ایک ریچول دے دیا نا، یہ ابراہیم اور اسماعیل کی یاد ہے نا. یاد رکھیے آنے والے دور میں اہل غزہ کا یہ صبر ضرب المثل ہوگا، اور یہ وقت قریب ہے. اب تو ایسا لگتا ہے اب سب صحیفے لپٹنے والے ہیں. دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نا، قیامت بہت قریب ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. 8 پوائنٹ لکھیے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا، ان کے خلاف، ان کے اگینسٹ، پلاٹنگ، سب کچھ ABCD، ان سب کے باوجود انہوں نے تقدیر کا نام لے کر گیو اپ نہیں کیا. کیا کروں بھی قسمت میں ہی ایسے ہیں، نہیں نہیں انہوں نے نہیں ٹھیک ہونا. مسلسل کوشش کرتے رہے. شرک کے خلاف ہر جگہ آواز کھڑی کی. نمرود کے ساتھ جا کر انٹلیکچوئل قسم کا جہاد کیا. 3 پارے کے شروع میں واقعات موجود ہیں کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو مغرب سے لے آ. میرا رب تو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ سب کو یاد ہے. آرگیومنٹس بھی ہوئے، ڈیبیٹس بھی ہوئیں، جدال بھی ہوئے. اپنے ہاتھ سے بت توڑے. جب قوم کو زبانی جہاد کر کر کے تھک گئے اور قوم نہ مانی، تو جا کر ہاتھ سے جہاد کر دیا اور بت توڑ دیے. تو ہمیں اس سے ایک سبق ہے کہ ہمیں بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا. ہر ممکن کوشش کیجئے ظلم کے خلاف آواز بنیے. صرف معجزات کا انتظار نہیں کریں گے کہ ابراہیم کے ساتھ معجزے ہو رہے تھے تو ہمارے ساتھ بھی ہو جائے. جہاں جو بول سکتا ہے وہ بولے، لکھ سکتا ہے تو لکھے، بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو کریں. میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی پچھلے ہفتے، پتہ نہیں کہیں ہوگی میرے پاس رکھی ہوئی، کہ کسی نے اپنے ان کے کام کرتے تھے، میں نام نہ لوں، یا لینے میں بھی کوئی بری بات نہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے کیا چیزیں کس کو سپورٹ کرتی ہیں. تو 2-3 برانڈ جن کو لوگ بہت یوز کرتے ہیں، کوکا کولا اور اس طرح کے 2-3، میں کسی وقت آپ کو رپورٹ ہی سنا دوں گی جو میں نے پڑھی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی بہت قریبی ہیں، تو وہ اس کے اندر ان کا کوئی عہدہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ ریئلی بتاؤ کہ فرق پڑا بائیکاٹ سے. تو جو انہوں نے فگرز دیے ہیں نا، وہ آپ کو خوش کر دیں گے. اتنا فرق پڑا ہے کہ کئی بینک کرپسیز ہو گئی ہیں ان کے کاموں کی. تو قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، اور فرق ان کو پڑے نہ پڑے آپ کو پڑے گا. آپ کا بچہ ایسی چیزوں سے دور ہو گیا، یہی شکر کریں. کل نہیں، ایسے جیسے کل پرسوں کا مطلب یہ ہوتا ہے آج کل میں یاد نہیں رکھتی اور نہ ضرورت ہوتی. تو کسی ماں نے کہا، آپ کو پتا ہے میرا بیٹا ادھر میکڈونلڈ کا برگر جب تک ویکینڈ پہ کھاتا نہیں تھا اس کو چین نہیں آتا تھا، اور پچھلا 1 سال 1.5 ہو گیا نام نہیں لیتا. وہ کسی اور نے شاید کسی نے لے دیا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم بلڈ والا برگر کھا رہے ہو؟ تو یہ ہماری نسل میں آ گیا. باہر کی دنیا میں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں اس عرصے میں گئی ہوں امریکہ بھی، حلال برانڈ بن گئے. غزہ برانڈ کا ڈرنک اس وقت امریکہ میں فیورٹ ہے فزی ڈرنکس میں. پیلسٹائن نام کا برانڈ ہے. لوگوں نے کافی کے برانڈ بنا لیے. ان کی کافی شاپیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اب جب گئی تھی ہیوسٹن میں، ہمارا ایک بڑا ایونٹ تھا. یقین کریں وہ ہوٹلز ایسے ہوتے ہیں کہ ادھر سب سے زیادہ یوتھ انہی کی کافیز پہ جاتی ہوتی تھی، ہم نے خود دیکھا. اور وہ بالکل واللہ میں بغیر مبالغے کے کہوں گی 2 دن تک ہم رہے ادھر، دیکھتے رہے کہ وہ جیسے مکھیاں مار رہے ہوتے ہیں نا وہ دکاندار. اور مسلمانوں نے اس کے پاس ہی باہر اپنا بوتھ لگایا ہوا تھا اپنے برانڈ کی کافیوں کا. یہ سب لے رہے ہیں، لیندے ہوتے سارا سارا دن وہاں رہتے ہیں لوگ. ان کی دکان میں نے کسی کو جاتا نہیں دیکھا. تو یہ پازیٹیوٹی نہیں ہے؟ آج پوری دنیا اس کو جینوسائیڈ کہہ رہی ہے، آپ کیوں نہیں کہتے؟ ان کے اپنے لوگ اسے ظلم قرار دیتے ہیں. ایک ویڈیو کسی نے بھیجی تھی کہ ہیبرو عورت تھی، پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، کہہ رہی میں کسی کو شکل نہیں دکھا سکتی. دیکھیے یہ ایسی ہے نا جیسے اب اپنے ملکوں میں کوئی ایک حکمران غلط کام کرے تو سارے اس کو اچھا تو نہیں کہہ رہے ہوتے نا.
تو اب یہ اگر چند لوگ کرتے ہیں جو زائنسٹ ہیں یا کوئی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک مچھلی سارے کو گندا کرتی ہے. تو جو ہر دور میں نا اہل فطرت لوگ ہوتے ہیں نا جو ریالٹی کو پسند کرتے ہیں انسانیت کے علاوہ وہ اپنی انسٹنکٹ پہ ہوتے ہیں وہ اس کو غلط کہہ رہے ہیں. اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. تو ایک جملہ لکھ لیجئے، دشمن بیٹل جیت رہا ہے لیکن وار ہار چکا ہے. بیٹل کہتے ہیں چھوٹی سی جھڑپ. یہ چھوٹی سی تھوڑے سے دیکھیں نا ہاتھی اگر چیونٹی کے ساتھ جا کے مقابلہ کرے گا تو جیتے گا ہی نا. غزہ کے مظلوم بے ہتھیار لوگوں پہ جا کے آپ ایک بومب پھینک دے تو آپ جیت گئے. تو یہ تو بیٹل ہے. لیکن اوورآل پوری دنیا میں ان کے خلاف نفرت آ چکی ہے. اور 9th پوائنٹ بہت خوبصورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک سنت پر یقین رکھیے اور وہ کیا ہے؟ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Believe in divine justice. یقین رکھیے اس پہ کہ اللہ انصاف کرے گا. انجام متقین کا اچھا ہوگا. ذرا سے ابراہیم علیہ السلام کو سوچئے، باقی لوگوں کی تو آزمائش کچھ جوان ہونے پہ ہوتی ہے نا، 40 سال کے بعد نبوت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا پھر ہی آپ کو جھٹلایا گیا نا. 40 سال کی زندگی آپ کی بڑی خوشحال نارمل زندگی تھی. ایپل آف دی آئیز تھے، صادق اور امین تھے، لوگوں کے معاملوں میں تصفیہ کراتے تھے، حلف الفضول میں آپ تھرڈ پارٹی تھے. لیکن جب 40 سال کے ہوئے تو پھر لوگوں نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کے بعد کیا نا. لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، یہ 2 نام لکھ لیں آپ، کبھی ان دونوں کا بھی آپ کو تقابل دے دوں گی. ان کی آزمائشیں بچپن سے شروع ہو گئیں. عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اس میں لکھ لیں. ذرا سوچئے ایک بچہ جس کو ساری زندگی ستایا گیا، جس کی وہ کہتے ہیں کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، کردار کشی کی گئی، اپنا باپ بت فروش نہیں بلکہ روحت تھا اور بادشاہ کا وزیر تھا. ساری زندگی جس بچے کو بدنام کیا گیا، ٹیررسٹ کہا گیا، آج وہ دنیا کے 3 بڑے مذاہب والوں کے دلوں میں رہتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا کا 60% پلس مسلم، جیوز اینڈ کرسچین ہے. مور دین 70 ہوگا، شاید میں نے 60 احتیاط کے لیے بول دیا. 60 to 70% دنیا کی جو آبادی ہے نا یا جیو ہے یا کرسچین ہے یا مسلم ہے. اور تینوں ہی کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے، ابراہیم نصرانی تھے اور ابراہیم مسلم تھے. تو کیا پتہ چلا کہ چونکہ وہ متقی تھے، اللہ نے جسٹس کے تحت ابراہیم علیہ السلام کی محبت دلوں میں ڈال دی ہے. تو اگر آج غزہ والوں کو آپ مظلوم دیکھ رہے ہیں، دبا ہوا دیکھ رہے ہیں، برا دیکھ رہے ہیں، تو آپ اور میں دیکھیں نہ دیکھیں، ہماری نسلیں ان کے صبر کا پھل دیکھیں گی. جیسے آج ابراہیم علیہ السلام بے مثال ہو گئے ہیں نا، اسی طرح آنے والے سالوں میں اگلی صدی میں غزہ والوں کی مثالیں دی جائیں گی. جیسے اصحاب البروج، سورہ بروج میں ہے نا، قتل اصحاب البروج. اب وہ تو نہیں ادھر، قرآن نے قیامت تک لکھ دیا کہ کسی نے اگر صبر کیا دین کے نام پہ تو اللہ ان کو جاویداں بنا دیتا. انشاءاللہ ان کی یہ قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی. اور میں حیران ہوں اللہ نے پوری دنیا میں سے چنا تو کن کو چنا؟ نہ کوئی بڑی یونیورسٹیوں کے پڑھوں کو چنا، نہ کوئی بڑے ساہوکاروں کو چنا، ایسی اور اللہ ایسی چنتا ہے. اور پھر آخری پوائنٹ، 10th پوائنٹ بہت ہی اہم ہے. یہ جتنی آزمائشیں آتی ہیں نا، ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آر مینٹ ٹو برنگ آؤٹ لیڈرشپ. آزمائشوں کے بعد بندے کو عزت ملتی ہے، رینک ملتا ہے، عزہ ملتا ہے. آپ نے 7th کلاس پاس کی تو آپ کو 8th کلاس میں ڈال دیا گیا. 8th کا جب آپ ٹیسٹ پاس کر گئے تو آپ کو 9 سے 10. ایسے ہی ہوتا ہے نا، دنیا کی مثال دے رہی ہوں. جب بچہ ایک کلاس کا ٹیسٹ پورے دے دیتا ہے اچھے پاس تو اس کو اگلے میں. آزمائشوں کے بعد ہمیشہ 2 چیزیں ضرور ملتی ہیں، لیڈرشپ، امامت یا عزہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آزمایا تو کیا کہا قرآن میں؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ.
جب بھی کبھی ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا تو وہ پورے اترے، اور کسی موقع پہ لکھا دوں گی 30 آزمائشیں ان کی آن ریکارڈ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء 30 چیزیں لکھاتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم کا ایک امتحان یہ تھا، دوسرا یہ تھا، تیسرا یہ تھا، چوتھا، پانچواں، 30واں یہ تھا، اور جب آزمائشوں میں پاس ہوئے تو اللہ نے کیا کہا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اگلے درجے پہ پہنچا دیا۔ یہی بات حضرت موسیٰ کے فالورز کے لیے قرآن میں آتی ہے، وَا نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا، یعنی اے موسیٰ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں پر احسان کریں جو آج پیسے گئے ہیں، دبائے گئے ہیں، اور ان کو دنیا کی امامت دیں۔ تو لکھ لیجئے، جو لوگ بھی دین کے نام پہ دبائے جاتے ہیں وہ بعد میں ابھر کے سامنے آتے ہیں۔ تھوڑا سا انتظار کیجئے، اگر اللہ آپ کو مجھے زندگی دے اور یہی بات آج آپ سن رہے ہیں، اور اللہ کرے یہ ریکارڈ پہ چلی گئی اور سیو ہو گئی، اور آج سے یہ نہیں پتا کتنا وقت لگے، دن لگتے، ہفتے لگتے، مہینے لگتے کہ سال، لیکن آپ میری بات کی گواہی دیں گے کہ اہل غزہ کا انجام بڑا خوبصورت ہے۔ آنے والے دور کا انتظار کریں۔ ایک 11واں پوائنٹ بھی لینا ہے تو بس لے کے اس پہ چھوڑتی ہوں، اور بھی بہت سے ہیں لیکن میں نے آج سوچا تھا کہ صرف 10 دوں گی۔ ہم سب زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو کہتے ہیں قولی گواہی، اللہ کو اپنی زبان سے ایک ماننا۔ عملی گواہی کا ثبوت اہل غزہ دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی جتنی بھی مخالفتیں ہوئیں وہ کیوں ہوئی تھیں؟ عملی گواہی پہ ہوئی تھیں۔ تو جو بندہ بھی دنیا میں توحید کے تقاضوں پہ چلے گا، اللہ کا بندہ بن کے رہے گا، اس کے ساتھ یہ سب ہوگا۔ یعنی خوشخبری ہے اہل غزہ کے لیے کہ انہوں نے عملی توحید کا مظاہرہ کر لیا، صرف باتوں سے نہیں کیا، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں ان کی بہت قدر ہوگی، بہت بڑی بات ہوگی جو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ تو یہ چند پوائنٹس تھے، اس سے فائدہ اٹھائیے، دوسروں سے بھی شیئر کریں، اس کو یوٹیوب پہ ڈال دیں، ابھی جو بھی آپ کی روٹین چل رہی ہے سب سے پہلے یہی ڈال دیں، اور اس کا لنک پھر آپ سارے دیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے نا ہم اپنوں کو کیسے دیں، تو یہ لنک آپ کو یوٹیوب کا ملے گا، آپ وہ پھر سب سے شیئر کر سکتے ہیں، شاید کسی کو فائدہ ہو جائے۔ کوئی بات آپ اس میں سے کہنا چاہیں؟ ان ساری باتوں کو سن کر آپ کو کیا فیل ہو رہا تھا؟ جی آپ میں کہتے ہیں کہ جب دونوں اولادیں حضرت ابراہیم کی تھی تو پھر ہم یہود کی طرف کیوں نہیں جاتے، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسماعیل میں سے تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ یہود یہ اڑتی ہوئی بات ہے، بے تکی بیکار بات ہے، ویٹ لیس بات ہے، اور کچھ نہیں، یعنی یہ بات برائے بات ہے بس، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بات؟ جی صوفیہ جی۔ جی محاسبہ اور کیا سکون نہیں ملتا؟ اصل میں ہم بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں۔ اب اس ساری باتوں کا یہ نہیں مطلب کہ ہم اپنا حصہ نہ ڈالیں۔ جی، اور جی آپ عدیلہ؟ یہی جو آپ نے بولا نا کہ ہمیں یہ نہیں نظر آ رہا کہ بائیکاٹ کرنے سے کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ نیوز باہر نہیں آتی، لیکن فرق پڑ رہا ہے، بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے جو جو ہم یعنی بائیکاٹ کر کیپ بائیکاٹنگ، پکی بات ہے، اتنا فرق پڑ رہا ہے کہ وہ اگر باہر بتائیں تو پھر تو ان کی باقی بھی لوگ چھوڑ دیں جو بائیکاٹ نہیں کر رہے۔ دیکھیں ڈوبتی کشتی میں کوئی نہیں سوار ہوتا، ہمیشہ لوگ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں۔ یہ خود ہی کہہ دیں گے ہمارا اب لوگ پینا چھوڑ گئے تو لوگ پیئیں گے، کھانا چھوڑ گئے تو کھائیں گے۔ 100% اپنے آپ کو اس پہ کنونس رکھے، بھوک سے رہ جائیں۔ ہم نے پچھلے دنوں میں سے وہ سفر میں تھے جب بھی، تو کسی نے منگا دیا آپ کے سر کے لیے، ہم نہیں کھاتے ادھر لیکن وہاں لوگ کھاتے ہیں، انہوں نے نہیں کھایا۔ میں نے کہا پیسے تو ان کو چلے گئے، آپ کھا لیں، مہمان ہے، کہتے میں نہیں کھاؤں گا، میں اتنا بھوکا تو نہیں ہوں۔ غیرت ہوتی ہے نا، ایمان کی غیرت ہوتی ہے۔ ہمارے بچے بھی یہی کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ کسی طرف دیکھ نہیں رہے۔ جی آپ کیا کہتی ہیں عائشہ؟ ایسے پورے سیشن کے دوران آپ کیا سوچ رہی تھی؟ میں جب سے میں نے وہ عربی کا شروع کیا تھا تو وہاں پہ ہمیں غزہ اور ان ساری چیزوں کے بارے میں سیکھا تھا، پڑھا تھا، اور جب اس کو فالو کرتے رہے تو دل جتنا دیکھتے رہے ٹوٹتا رہا ہے، اتنی دعائیں نکلی ہیں لیکن اتنا ہوا کہ ایک ہم ان کی طرح کیسے بنے، کیونکہ وہ پھر وہ آئیڈیل بن گئے ہیں کہ انہوں نے وہ ایمان زندہ کر دیا جو مجھے لگا شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، کہ ہم ان کی سیرت پڑھتے تھے کیسے کرتے ہیں یہ؟ اصل بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے ہم غزہ جیسے والوں جیسے کیسے بنے، یہ بڑھانا ہے آپ کو انشاءاللہ۔
یہی ہم پڑھتے ہیں دن رات صبح شام، یہی دعوت ہے آپ کے اس نور و قرآن کی بھی۔ اپنا ایمان بڑھا لو۔ جب جنگیں لگنی ہے نا تو ہتھیار کوئی نہیں کام آنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ہاتھ ہے بندہ مومن کا اللہ کا ہاتھ، ہتھیارے کیا کریں گے؟ پائلٹ بھی کچھ نہیں کرتے، پائلٹ کا ایمان ہوتا ہے۔ لیڈرز کے تو نام ہوتے ہیں، ان کا اندر کا ایمان ہوتا ہے۔ ایک ایمان والا لیڈر آپ کو مل جائے پوری ٹیم کی، وہ فتح بن جاتا ہے۔ تو ایمان بڑھائیے، اس وقت پیسے بڑھانے کا وقت نہیں ہے۔ پیسے تو سارے چلے، گھر بنائیں گے جنگ میں ٹوٹ جائیں گے، آپ کی گاڑیاں ساری کھڑی رہ جائیں گی، ایک گولا پڑے گا سارا پچھلا اگلا ختم، بینک بیلنس بینک کو سیز ہو گیا تو سارا گیا۔ اس وقت ایمان کی دولت جمع کر لیں جیسے وقتوں، اور یہ ایمان کی دولت پھر جو انقلاب لاتی ہے غزہ والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ نے ان کو بچایا۔ میں حیران ہوں کہ ابھی تک بچے ہوئے کیسے ہیں۔ ایمان کی طاقت ہے، تو ایمان بڑھا، ایمان کی پلس کھائیے۔